ہیلو فرینڈس، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ اگر آپ نے اس ڈرامے کے پہلے کے بتایا ٹائم بولتا ہے کہ کیا پتہ بھائی آپ کی لائف میں کوئی ایسا آئے جو آپ جس کے ساتھ اپنی ساری بات شیئر کر سکو۔ یہ بولتے ہی ٹائم کہیں نکل جاتا ہے۔ وہیں دوسری طرف ہمیں ٹائم کی موم کو دکھایا جاتا ہے جو کہ فون پہ بات کر رہی ہوتی ہیں۔ فون پہ ڈیڈ کی مام پوچھتی ہیں کہ تمہاری بیٹی نے شادی کے لیے ہاں بولا کہ نہیں۔ یہی سنتے ہی پیچھے ڈیڈ بھی آ کے اپنی مام کی ساری باتیں سننے لگتا ہے، جس سے اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ ڈیڈ کی جو مام ہے وہ کسی سے ڈیڈ کی شادی کرانے کی بات کر رہی ہوتی ہے۔ یہ سنتے ہی ڈیڈ کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ اپنی ممی سے پوری بات جاننے کی کوشش کرتا ہے، جس سے اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ نچ سے ہی اس کی شادی کرانے کی بات کر رہی ہیں۔ یہ جانتے ہی ڈیڈ کو بہت غصہ آ جاتا ہے اور وہ بولتا ہے کہ ہمیں اپنا کام پورا کرنے کے لیے کسی کو فورس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی اس کی مام کو بھی غصہ آ جاتا ہے اور وہ بولتی ہیں کہ میں زبردستی نہیں کر رہی ہوں، میں نے نوچ کو پوری فریڈم دی ہے، وہ خود ڈیسائیڈ کر سکتی ہے کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ میں تمہارا اور نوچ کا دونوں کا ہی اچھا سوچ رہی ہوں۔ اگر تمہاری شادی نوچ کے ساتھ ہوتی ہے تو میں اس کو ہیلپ کروں گی اس کے کریڈیٹرز سے فری کرنے کے لیے، اور وہیں ہمارا بھی کام ہو جائے گا جب تمہاری شادی اس کے ساتھ ہوگی۔ یہ سنتے ہی ڈیڈ کو کچھ اچھا نہیں لگتا ہے، وہ غصے سے اپنی فائل کو اٹھاتے ہوئے اس گھر سے باہر نکل جاتا ہے۔ نیکسٹ سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ڈیڈ بار میں پہنچا ہوتا ہے جہاں پر وہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ وہیں اس کا بوائے فرینڈ بھی آیا ہوتا ہے۔ ڈیڈ کا بوائے فرینڈ ڈیڈ کو دیکھ کر جان بوجھ کر اس کے پاس پہنچا ہوتا ہے اور اس کو اکسانے کی کوشش کرتا ہے۔ ڈیڈ کا بوائے فرینڈ ڈیڈ سے بولتا ہے مجھے لگتا ہے کہ تم مجھے ابھی تک بلا نہیں پائے ہو۔ یہ سنتے ہی ڈیڈ اپنے بوائے فرینڈ سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ کیا ہم دوبارہ پھر سے پرانے جیسے ریلیشن شپ میں نہیں آ سکتے ہیں۔ یہ دیکھ کر ڈیڈ کا بوائے فرینڈ جان بوجھ کر اسے دکھانے کے لیے اپنے کرنٹ بوائے فرینڈ کے پاس جا کر بیٹھ جاتا ہے اور اس کو جان بوجھ کر اس کے چیکس پر کس کر کے دکھاتا ہے، جسے اور غصہ دلانے کے لیے ڈیڈ کے بوائے فرینڈ کا جو کرنٹ بوائے فرینڈ ہوتا ہے وہ اس کے لپس پر کس کر دیتا ہے، جسے دیکھ کر ڈیڈ کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ اپنے بوائے فرینڈ کو لڑائی کرنے پہنچ جاتا ہے، جس کو دیکھ کر اس کا بوائے فرینڈ ان دونوں کو روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ سب دیکھ کر ڈیڈ کو بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے اور وہ بار سے باہر نکل جاتا ہے، اور یہی سوچتے سوچتے وہ گاڑی اپنی نوچ کے اپارٹمنٹ کے سامنے لا کر روکتا ہے۔ وہیں دوسری طرف نوچ بھی بہت سوچ میں ڈوبی ہوتی ہے، اسے سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ میں ایسا کیا کروں جو کریڈیٹر سے اپنی موم کو فری کروا سکوں۔ وہیں ہمیں دوسرے دن کا سین دکھایا جاتا ہے۔ ٹائم اور نوچ کے کام کی ڈیلیوری کرنے پہنچے ہوتے ہیں۔ صبح سے نوچ کا موڈ آف دیکھ ٹائم اس کو ریلیکس کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس میں ٹائم سکسیسفل تو نہیں ہو پاتا ہے بلکہ الٹا نوچ ہی غصے میں اسے 2-3 باتیں سنا دیتی ہے اور وہ بولتی ہے کہ تم اپنے کام سے کام رکھو نا، تمہیں کس نے بولا میری پرسنل لائف میں انٹرفیئر کرنے کے لیے۔ یہ سنتے ہی ٹائم تھوڑا سن سا پڑ جاتا ہے، اس نے پہلی بار نوچ کو اتنے غصے میں دیکھا ہوتا ہے۔ وہیں ہمیں دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ ڈیڈ کنونس کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اسے ڈیڈ کے ساتھ شادی کیوں کرنا چاہیے، اور وہ اسے یہ بھی بولتا ہے کہ میں ایک گے ہوں اور میں کبھی بھی اسے فورس نہیں کروں گا بیبی پروڈیوس کرنے کے لیے۔ یہی دیکھتے ہوئے وہ اسے ایک پنکی پرومس بھی کرتا ہے، جسے دیکھ کر نوچ کے تو فیس میں ایک ہلکی سی اسمائل آ جاتی ہے۔ وہیں دوسری طرف ٹائم کو دکھایا جاتا ہے جو کہ نوچ کو بار بار میسج کر رہا ہوتا ہے۔ جیسے ہی وہ دیکھتا ہے کہ
ڈیڈ اس کے پاس آئے ڈاکٹر کی ہوگی۔ دوسری طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ٹائم آج ایک بریسلٹ خریدنے گیا ہوتا ہے اور وہ بریسلٹ لے کر جب باہر آ ہی رہا ہوتا ہے تو اس کی ٹکر کسی لڑکی کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ یہ کوئی اور نہیں، ٹائم کی ایکس گرل فرینڈ ہی ہے، جسے دیکھ کر جب پتہ چلتا ہے کہ ٹائم اپنی لائف میں موو آن کر چکا ہے اور وہ کسی کے لیے بریسلٹ لینے آیا ہے تو وہ ٹائم سے پوچھنے کی کوشش بھی کرتی ہے، مجھے لگتا ہے تم بہت جلدی موو آن کر گئے ہیں۔ یہ دیکھ کر ٹائم بولتا ہے کہ کچھ چیزیں بھول جانا ہی اچھا ہوتا ہے۔ وہ لڑکی ٹائم کو روکنے کی کوشش بھی کرتے ہے، بلکہ ٹائم اس کو ایکسکیوز کر کے نکل جاتا ہے وہاں سے۔ لوٹتے ٹائم سوچنے کی کوشش کرتا ہے کہ کیسے اس نے اپنی ایکس گرل فرینڈ کو روکنے کی کوشش کی تھی، اس سے بریک اپ نہ کرنے کی ریکویسٹ بھی کی تھی، مگر اس کی ایکس گرل فرینڈ نے اسے کچھ رپلائی نہ کرتے ہوئے چھوڑنے کا ڈیسیژن کر لیا ہوتا ہے اور وہ اسے چھوڑ کر چلی بھی گئی ہوتی ہے۔ وہیں دوسری طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ٹائم نچ کے اسکول پہنچا ہوتا ہے، جسے دیکھ کر بچے کان میں خسر کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ جو سامنے کھڑکی پر کھڑا ہے وہ میم کا بوائے فرینڈ ہے۔ یہ کوئی اور نہیں، وہی بچہ جس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہوتا ہے، وہی سارے بچوں کو یہ بات پھیلا رہا ہوتا ہے۔ بچوں کو خسر کرتے دیکھ نچ بھی ونڈو کی طرف دیکھتی ہے اور اسے پتہ چلتا ہے کہ ٹائم بہت دیر سے ونڈو پر کھڑا ہوا ہے اور وہ اس کا انتظار کر رہا ہے۔ جب یہ سب نوٹس کرتی ہے تو نچ اپنی کلاس سے بریک لے کر ٹائم کے ساتھ گھر لوٹ کر آ جاتی ہے۔ ٹائم گھر لوٹتے وقت نچ کو سوری بولنے کی جس کے رپلائی میں ٹائم اس کو کس کرتا ہے، مگر کوئی رپلائی تو نہیں کرتا ہے، اور اس کو تھوڑی دیر بعد جب ٹائم کو ریئلائز ہوتا ہے کہ وہ اسے کس کر رہا ہے تو وہ اس کو جھٹک کے پیچھے ہو جاتا ہے، جسے دیکھ کر نچ کو کچھ اچھا فیل نہیں ہوتا ہے اور وہ ٹائم سے پوچھتی ہے کہ کیا ہوا۔ ٹائم نچ کو رپلائی کرتا ہے کہ میں اتنی جلدی سب کچھ نہیں کرنا چاہتا ہوں، جس کے رپلائی میں نچ پوچھتے ہے تو تم نے مجھے کس کیوں کیا۔ ٹائم نچ کو رپلائی کرتا ہے کہ میں اس ریلیشن شپ کو سلولی لے کے جانا چاہتا ہوں، میں کچھ بھی کام جلدی میں نہیں کرنا چاہتا ہوں، تو نچ رپلائی کرتی ہے کہ کبھی کبھی ہم لوگوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا ہے۔ جب نچ کو پتہ چلتا ہے کہ ٹائم ابھی کمٹمنٹ سے ڈر رہا ہے اور وہ ابھی کمٹمنٹ نہیں دینا چاہتا ہے تو نچ ٹائم کو اپنے گھر سے نکال دیتی ہے۔ گھر سے باہر آنے کے بعد ٹائم کچھ سوچتا ہے اور وہ بھی بہت دکھی ہو جاتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ پچھلے بار جب اس نے بہت جلدی کی تھی تب بھی اس کا ریلیشن اچھا نہیں گیا تھا، اس بار وہ ٹائم لے کر کام کرنا چاہتا ہے تب بھی اس کا ریلیشن شپ اچھا نہیں جا رہا ہے۔ اسی موڑ پہ ہمارا یہ والا پارٹ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہے تو پلیز ان ویڈیوز کو لائک بھی کر دیا کیجیے۔ تھینک یو فار واچنگ۔